میری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور میری نند میرے کمرے کے آگے چارپائی ڈالے سو رہی تھی۔ میری نند نے میری زندگی برباد کر دی تھی، ایسے کہ جیسے کوئی دشمن بھی کسی کی زندگی برباد نہیں کرتا۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ چاہتی کیا تھی۔ دوستو، یہ میری سچی کہانی ہے۔ یہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ میں اس مقام پر کیسے پہنچ گئی تھی کہ اب نازیہ کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے۔ میری شادی ایک جوائنٹ فیملی میں ہوئی تھی، جس میں 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں جو ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میری ایک بڑی نند بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا آنا جانا کم تھا کیونکہ وہ بہت دور علاقے میں رہتی تھی۔ میری نند کا نام نازیہ تھا اور میرا راحلہ۔ میں اس گھر کے 4تھے نمبر والے بیٹے کی پتنی تھی۔ شادی سے پہلے چھت پر ایک کمرہ بنایا، تب اس کی شادی کروائی گئی، کیونکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ جس نے بھی شادی کرنی ہے اپنا کمرہ خود بنائے تو شادی کروا دیں گے۔ میرے شوہر کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے بہت ہی چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، مجھ تک بھی یہ خبر پہنچی کہ کمرہ بنایا جا رہا ہے، لیکن بہت ہی چھوٹا ہے۔ میں نے کسی طرح پیغام پہنچا دیا کہ کمرہ بڑا بنایا جائے، لیکن یہاں پر تو نازیہ نے کہا کہ اتنا کمرہ کافی ہے، کیونکہ باقی بھائیوں نے بھی اپنے لیے کمرے بنانے ہیں۔ اس طرح اس نے ہماری زندگی میں دخل دینا شروع کیا تھا۔ میری ساس بھی روایتی ساسوں کی طرح تھی اور اوپر سے نازیہ نے بھی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ مجھے پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ میری زندگی اچھی نہیں گزرنے والی ہے، لیکن میں بھی ایسے گھر سے آئی تھی جس میں پہلے سے ہی 6 بہنیں تھیں اور باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ ہمارے اندر بہادری بھرتا تو کون بھرتا؟ یتیموں کے لیے تو یہ دنیا ویسے بھی بہت زیادہ ظالم ہے۔ میں بھی سادہ سی لڑکی تھی، اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ میرا کمرہ اوپر ہوگا تو کم سے کم ایک الگ پورشن کا سکھ تو ہوگا کہ الگ کمرے میں رہ رہی ہوں، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں تب آتی تھی جب نیچے والے پورشن کے سارے لوگ سو جایا کرتے تھے۔ پورا دن میں ان کے کام کیا کرتی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی میری نند نے کیڑے نکالنے شروع کیے اور میری ساس ایک چارپائی پر بیٹھ جاتی اور پورا دن صبح سے لے کر شام تک مجھ پر ہی نظر رکھتی۔ یہ چلتی کیسے ہے، یہ اٹھتی کیسے ہے، یہ بولتی کیسے ہے۔ میرے سسرال میں بھی میرے سسر نہیں تھے، یہاں پر بھی عورتوں کی حکومت تھی اور سارے بھائی ہی ایسے تھے کہ جیسے وہ خود بھی عورتیں تھی، ان کا کوئی بھی حکم نہیں چلتا تھا کسی پر۔ میری نند کی ایک اور بھابھی بھی تھی، وہ بھی میری نند کے ساتھ مل کر میرا خون جلاتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ گھر والوں کو بتاتی تو ان کے اپنے مسئلے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ اوپر والے کی مرضی سے میں امید سے ہو گئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم تھوڑا آرام کیا کرو۔ میں سمجھی کہ کم سے کم میری ساس کو تو احساس ہو گیا، لیکن نازیہ نے کہنا شروع کر دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، کام کرے گی تو اس لیے زیادہ اچھا ہے۔ بڑی والی بھی آ گئی، اس نے کہا کہ میں بھی کام کیا کرتی تھی، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لڑکیوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ میری ننند بار بار کہتی تھی جس طرح یہ چلتی ہے، جس طرح اس کی شکل لگ رہی ہے، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور میں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ جو بھی پیدا ہو صحت مند اور لمبی زندگی والا ہو۔ ننند نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے یہاں بیٹی ہے، پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس نے میرا ساتھ دیا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو میری ننند نے باقاعدہ رو کر کہا کہ میرا اندازہ غلط کیسے نکل آیا۔ میرا اندازہ تو کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن اس گھر میں بیٹا پیدا کرنے کے باوجود بھی مجھے وہ عزت نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ میرا شوہر بھی کان کا کچا تھا، اپنی ماں بہن کی باتوں میں آ جاتا تھا اور اس کا کام بھی کبھی چلتا تو کبھی بند ہو جاتا۔ ایسے میں ہم گھر والوں کے رحم و کرم پر تھے اور میری پوزیشن اور بھی کمزور ہو رہی تھی۔ میں پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ نازیہ نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر وہ مجھے جلیل کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے جلیل کیا، اس نے اپنے خاندان والوں کے سامنے میری برائیاں کی۔ میری ساس سے وہ روز میرا جھگڑا کروا رہی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے کمرے کا ماحول خراب ہوتا۔ میرا شوہر مجھ سے لڑائی کرتا، ہمیشہ رات کو روتی رہتی تھی۔ میرے گھر والے بہت زیادہ غریب تھے، میرا باپ زندہ نہیں تھا اور میرا بھائی صرف اور صرف 5 سال کا تھا۔ ایسے میں میرے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔
اور سسرال بھی ایسا مل گیا تھا، کبھی کبھی سوچتی تھی کہ جانے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ نازیہ کو اس طرح پیش آتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچ لیا کہ شاید مجھے اپنے بھائی کی زندگی میں رہنے نہیں دینا چاہتی ہے۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا، ایک روٹی کے لیے مجھے طلاق ہو گئی۔ جی ہاں، ایک روٹی کے لیے۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے اور اپنے شوہر کے لیے ایک ہی روٹی لے کر جایا کرو۔ یہ لوگ بہت کنجوس بھی تھے۔ ویسے تو دو لوگ ایک روٹی کھا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، لیکن میں ایسا ہی کرتی تھی۔ پھر بھی نازیہ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کو 2 روٹیاں اوپر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں قسم کھانے لگی کہ روٹی ایک ہی تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی قسم کھانے لگی۔ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا، میری ساس نے بھی عدالت لگا لی۔ بات اتنی بگڑ گئی کہ سب کے سامنے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی، پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو روتی رہی، میرے کان بند ہو گئے تھے کہ جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اپنے گھر والوں کو فون کر دیا۔ شاید اب نازیہ کو سکون آ گیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ یہ وقت، یہ دن میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ میں اس قدر درد میں تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری شادی کو 10 سال ہوئے تھے کہ میری ننند نے چھوٹی سی بات کے پیچھے میری طلاق کروا دی۔ میرے شوہر کو اتنا بھڑکا دیا گیا۔ دراصل وہ اس کو پہلے سے ہی بھڑکا رہی تھی۔ نفرت اچانک سے نہیں ہوتی، اس پر بہت محنت کی گئی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میری طلاق میری ننند نے کروائی تھی۔ میری ماں بھی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نندے تو ہوتی ہی ایسی ہے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ کتنا صبر کیا میں نے۔ جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تب اس نے مجھے ایسے ایسے کام بتائے جو کرنا میرے لیے صحیح نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ میری کوکھ میں ہی مر جائے۔ وہ رات کو میرے کمرے کے باہر پڑی ملتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پہلے دن سے میں اس گھر میں رہوں، جبکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی اس کی مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان دنوں جب اچانک سے مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر 2 لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا ہے، اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ایسے ممکن نہیں تھا، اس کے لیے ہمیں حلالہ کرنا تھا۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری فیملی نے مجھ پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم نے شادی کرنی ہی ہے، کسی نہ کسی کے گھر میں تو جانا ہی ہوگا، تو پھر یہ سب کیوں نہیں؟ اس سے کم تمہارے بچے تمہارے شوہر کے پاس تو رہیں گے جو ان کا حقیقی باپ ہے۔ کوئی بھی ان بچوں کو ویسی عزت نہیں دے پائے گا اور نہ ہی محبت کر پائے گا جیسی یہ کرتا ہے۔ میرا شوہر بھی شرمندہ تھا۔ میرا شوہر اچھا شوہر بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اچھا باپ ضرور تھا۔ پر میں پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ مرد طلاق دیتا ہے تو سزا عورت کو کیوں ملتی ہے؟ پھر گھر والوں کے سمجھانے پر مجھے بچوں کی خاطر اس کام کے لیے ماننا پڑا، مگر فکر تھی تو حلالہ کرنے کی تھی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ہمارا ایک دور کا رشتہ دار جو اس کام کے لیے مان گیا، اس کی بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ ویسے تو وہ بہت ہی شریف انسان تھا اور اس نے اس کام کے پیسے لینے سے بھی منع کر دیا۔ حالانکہ لوگ اس کام کے بھی پیسے لے لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری نند کو اس بیچ کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے میری عدت پوری ہوئی، اس کے بعد حلالہ کیا گیا، پھر دوبارہ میری عدت پوری ہوئی۔ اس سب میں 1 سال لگ گیا۔ 1 سال میں نازیہ کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ تسلی دی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں ہے اور میری ممی بیمار رہتی ہے۔ ایک عورت سب سے زیادہ طلاق سے ہی تو ڈرتی ہے، اور میرے ساتھ یہ ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں نے صبر کیا۔ میں معصوم تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، ڈرپوک تھی، ڈرتی تھی سماج سے۔ دوبارہ سے اپنے شوہر کے نکاح میں آ گئی تو وہ کچھ پہلے سے بہتر تھا۔ اس نے کہا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد جب میں واپس اپنے گھر آ گئی تو نازیہ کی شادی ہو گئی تھی۔ لیکن جب وہ گھر آتی تو اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر کے ہی جاتی تھی کہ دوبارہ طلاق کرواؤں تجھے۔ میری زندگی میں ہونے والے اتنے بڑے حادثے اور اتنا جلیل ہونے کے بعد بھی نہ تو نازیہ اپنی فطرت سے بدلی تھی، نہ ہی میری ساس اور میرے شوہر نے بھی پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی۔ پھر سے ہماری لڑائی ہوئی اور میرے شوہر کی زبان پر پھر سے طلاق کا شبد آیا۔
तो मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत कमजोरी हो गई है। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं नाजिया को देखती तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे, हाथ कांपने लगते थे। मेरे शोहर के दिमाग में ये बात किसने डाल दी मैं नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको समझदारी दी और उसने एक दिन सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो रहा हूँ। मेरे शोहर का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इस खानदान में इससे पहले ये बात किसी ने नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरे शोहर ने ये बात कह तो दी है, लेकिन कोई इसे ऐसा करने नहीं देगा। शोहर अपनी जुबान का पक्का निकला, उसने जो कहा वो कर दिखाया। हमारे पास पूरा सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे शोहर की नौकरी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम अलग हो गए। मेरे शोहर ने कहा कि जैसे भी हालात होंगे हम सामना कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता। ये बात सुनकर तसल्ली और खुशी इस बात की हुई कि आखिरकार मोहब्बत और रिश्ते की जीत हुई और मेरे शोहर ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक और बेटा दिया। अभी भी हम लोग इसी घर में रहते हैं, लेकिन मेरा सिस्टम अलग है। नाजिया भी आती है तो बड़ी बड़ी बातें करती है। मेरे हाथ पांव भी अब अच्छे से काम करते हैं। वो खानदान में मुझे अब भी जलील करती है, लेकिन मैं ये सोचकर संतुष्ट हो जाती हूँ कि मेरा शोहर तो मेरे साथ है। कम से कम उसको तो मेरा एहसास है। नाजिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आए। मैं दिमागी मरीज बन गई, मेरी सेहत खराब हो गई, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाई कि क्यों इसको मुझसे बैर थी। घर में एक और भी उसकी भाभी थी, लेकिन उसने उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। बस मैं ही इसको नजर आती थी। वो अपनी जिंदगी में भी खुश नहीं है। उसके घर में भी बहुत मसले बने हैं। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो भी अलग रहती है, लेकिन अभी भी उसकी गर्दन की अकड़ नहीं निकली है। उसका इंसाफ मेरा खुदा ही करेगा। जो मेरे रब का वादा है कि जो अपने से कमजोर और गरीब लोगों पर जुल्म करता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। जिंदगी में होने वाले इस किस्से ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया, पर मैं अपने दोनों बेटों की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी ना ही दे तो बेहतर है। ऐसा नहीं कि मैं बेटी की माँ नहीं बनना चाहती, पर शायद सारी दुनिया बेटों के साथ ऐसा ही करती है और जो यतीम हो उसके साथ यही होता है। अगर मेरे 3-4 भाई होते, हम बहुत अमीर खानदान से होते, मेरे पीछे मेरा मायका मजबूत होता और मैं खुद भी बहादुर होती, तो ये कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।